صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا ایک تاریخ ان کا بھی تعلق اس قصبے سے رہا. خصوصی طور سے اگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سلسلہ کہیں نہ کہیں ہمارے خاندان سے بھی ان کا جڑتا تھا. ان کو بھی بہت سارے اس قصبے پر آج جو ان کے نام لیوا ہیں، جو ان کو چاہنے والے ہیں، جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی تعداد بھی قصبے میں بہت ہے ماشاءاللہ. تو معید ساغری صاحب کو دعوت تھی ہماری کیا نام اس کا یہاں پر قصبے کے لوگوں کو کہ 6 تاریخ کو ایک کتاب ہے کلیات ساغر، حضرت ساغر میاں صاحب کا مجموعہ اس میں موجود ہے کہ اس میں لگ بھگ حضرت معید ساغری صاحب کی 15 سال کی محنت ہے. آج جو وہ آپ کے سامنے ایک کتاب بے انتہا خوشی ہوتی ہے. چونکہ میں بتا دوں ہم تعلیم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. میدان رسول کریم اما بعد، ہمارے خصوصی مہمان سجادہ نشین جناب معید ساغری صاحب، ہم سب سے غالباً استاد محترم جناب حافظ مقبول صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، اور دیگر شعراء کرام علماء کرام یہاں پہ موجود تشریف فرما ہے. ہم بہت مختصر سی بات جو حضرت ساغر میاں رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہم لوگوں کا تعلق رہا ہے اور اس قصبے کا جو تعلق رہا ہے، یہاں کے لوگوں کو جو محبتیں ان کے لیے رہی ہیں، بے شک وہ کسی سے چھپی نہیں. ابھی چند ہی عرصہ ہوا ہے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. میرے دادا محترم جناب حاجی نزار صاحب ان سے بیعت بھی تھے، اور انہوں نے حضرت کی موجودگی میں بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو میری نماز جنازہ حضرت ساغر میاں رحمۃ اللہ علیہ پڑھیں گے. اور وہ اس ٹائم غالباً شاہجہان پور میں تشریف فرما تھے. ان کو وہاں سے لایا گیا. لانے کے بعد میں انہوں نے ہمارے دادا محترم کی نماز جنازہ پڑھائی. تب ہم لوگ بچپن میں بڑا ادب احترام سے ان سے ملتے تھے، تو ہم لوگ اتنا سا شعور بھی نہیں تھا. تو ہمارے والد کا سلسلہ چلتا رہا. جب ہم لوگ چناؤ میں آتے تھے تو ان سے دعائیں لینے کے لیے سنڈیلا تشریف لے جاتے تھے، اور اس وقت انہوں نے ایک تعویذ بنا کے دیا تھا. تو کنٹینیو ہم چیئرمین ہوتے رہے. ان کی دعائیں رہیں اور ان کے وہ رہا سلسلہ رہا. تو خیر، اور اس قصبے کی بھلائی کے لیے ہمیشہ انہوں نے اچھا سوچا، اور کیسے کیسے یہاں پہ مرحلے پیش آئے اور کس اسلوبی کے ساتھ انہوں نے ان کو درکنار کر کے اپنے کو بچا کے اور اس قصبے کی شان کو بچایا، یہاں کی آپ کو بچایا اور اپنے کو بچایا. ان کا بڑا احسان و کرم ہے. لوگ وہ کہنے والے جو بھی کہتے ہوں، لیکن ہمیشہ دین کی اور انگلش لٹریچر ان کو اتنا ازبر تھا. ہم نے ان کی کتاب دیکھی، ہمارے ستار بھائی وہاں پہ زیر تعلیم تھے سنڈیلا میں، تو ہم نے ان کی انگلش کی جو ہینڈ رائٹنگ دیکھی تو میں دنگ رہ گیا. اور ہم سے نصیحت کی کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا حضرت کٹوری میں پڑھتا ہوں. تو کہا انگلش ضرور پڑھنا بیٹا، اگر کچھ کرنا ہے تو انگلش ضرور پڑھنا. ان تمام علوم کے ساتھ ساتھ انگلش کو بھی اپنے مد نظر ضرور رکھنا اور وہ تعلیم ضرور حاصل کرنا. یہ ان کی نصیحت تھی. ہم ملنے بھی جایا کرتے تھے. خیر، وہ ایسی شخصیت تھی، اس کے بارے میں جو بھی کہا جائے کم ہے. ایک اور واقعہ ہے، ہمارے دادا جان کا کسی نے اڑا دیا کہ حضرت ساغر میاں کا انتقال ہو گیا. تو ہمارے دادا نے کہا ہمارا ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. وہ ایسے کیسے؟ میرا ان سے وعدہ ہے کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے. وہ ایسے کیسے ان کا انتقال ہوگا؟ وہ پاکستان چلے گئے تھے. اور فرحان بھائی کی ننیال میں شادی تھی شاید ان کے ماموں کی. تو لوگ شادی ادی چھوڑ کے رونے دھونے لگے. تو ہمارے دادا ٹہلتے ٹہلتے پہنچ گئے وہاں. تو انہوں نے کہا کہ تم بیوقوف ہو، وہ ایسے نہیں ان کا انتقال ہوگا، یہ میرا دل کہہ رہا ہے. جو لوگ اس دور کے ہم سے پوچھ لیجئے گا. تو انہوں نے کہا ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا ہے. تو خط بھیجا گیا پاکستان سے جب آیا میں حیات ہوں، میں صحیح ہوں، کوئی میرا کچھ نہیں ہوا ہے. تو یہ ان کا تعلق تھا. خیر، بزرگوں سے تعلق رکھنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا اور ان کی شفقتیں حاصل کرنا، یہ سب ہم لوگوں کے لیے ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
हाफिज जी साहब, मोहतरम जनाब मोहित सागरी साहब, व्हाट्सएप पे देखा था हमने जो है कुल्लियात सागर को मुरतब किया है, तो बड़ी खुशी हुई। मैंने कभी मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात तो नहीं की और हमने देखा भी नहीं उनको, लेकिन उनके मुतालिक ये सुना है कि शेर और शायरी से बहुत गहरा ताल्लुक़ था। अब ये किसी दिन हमें जब किताब मिलेगी, उनकी कुल्लियात मिलेगी, तब पढ़ने का मौका मिलेगा, तब उसको देखेंगे। फारूकी साहब हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे मामों में। जब उनको ये जानकारी मिली कि मोहित सागरी साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक हम भी आ रहे हैं। स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद दोस्तों आज की इस महफिल में। और बड़े अफसोस की बात है कि मैं शायर नहीं हूँ, जबकि मेरे खानदान में बहुत अच्छे शायर मौजूद हैं और कुछ गुजर भी गए। हमारे वालिद साहब भी बहुत अच्छे शायरों में थे, बहुत अच्छी उनकी शायरी हुआ करती थी। और जब मलियाबाद में हम लोग रहते तो नशिश में मुझे अपने साथ ले जाया करते थे। तो आज यहाँ देख कर मुझे अपनी वही पुरानी यादें वापस आ गई हैं। और हमारे मोनिस भाई हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे, बड़े हमदर्द आदमी हैं। और इनका साथ और साया अगर हम लोगों के साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह हम लोग बहुत तरक्की कर सकते हैं। काबिल सद एहतराम मौलाना नौशाद नदवी साहब, काबिल सद एहतराम मौलाना इमरान साहब, महवर साहब, शाहनवाज साहब, बिलखुसूस हाफिज मकबूल साहब, मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ अनस भाई का कि उन्होंने मुझे इज्जत से नवाजा और जिस तरीके से उन्होंने भी अपने अल्फाज के ज़रिए अपनी मोहब्बत और खुलूस का जो इजहार किया। उन्होंने कहा कि एहसानात इस कस्बे पे मेरे लिए नहीं हैं, बल्कि इस कस्बे के लोगों के खुलूस और मोहब्बत और एहसानात मुझ पे हैं कि वो मुझे इस लायक समझते हैं और याद करते हैं। मैं आपका और आप तमामी लोगों का और कस्बे के तमाम हजरात का बेइंतहा मशकूर हूँ कि वो बेइंतहा अपनी मोहब्बतों से, अपने खुलूस से मुझको नवाजते रहते हैं। और उनकी ये खुलूस और ये मोहब्बत ही मुझे अक्सर यहाँ खींच लाया करती है। जिस तरह से अनस भाई का ताल्लुक़ तो मेरा बहुत पहले से तालिब इल्मी के ज़माने से भी है। हम लोग लखनऊ में एक साथ पढ़ते भी थे और बाद में ये मालूम हुआ कि अनस भाई का ताल्लुक़ गोपामऊ से है। और गोपामऊ से खुसूसी ताल्लुक़ इसलिए भी मेरा रहा क्योंकि हमारे पीर मुर्शिद हज़रत सागर में किबला ने तकरीबन 35 साल का वक्फ़ा गोपामऊ में गुजारा और उन्होंने ये फरमाया कि गोपामऊ मेरी राजधानी है और यहाँ रहने के बावजूद तमाम लोगों से जो मोहब्बत और खुलूस उनको मिला, जिसकी वजह से उन्होंने लोगों के दिलों में अपना घर बनाया। और एक दौर था जो यहाँ के कदीमी ज़माने के लोग हैं उनको ये मालूम है कि नमाज से बहुत दूरी कुछ लोग बनाए रहते थे। तो हज़रत किबला जब नमाज के लिए गुजरते थे फजर के वक्त में, तो लोगों को खुद जगह के नमाज के लिए ले जाया करते थे। और इसके अलावा उन्होंने जो तबलीग और तदरीस का काम किया वो सिर्फ गोपामऊ में ही नहीं, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान, अफ्रीका, इंग्लैंड मुल्कों का सफ़र भी किया। 22 साल की उम्र में जो उन्होंने तहमत पहना तो तहमत पहन के ही 18 मुल्कों का सफ़र किया। और आज फ़िलिस्तीन का तो वीज़ा ही नहीं मिलता है। 14 दिन फ़िलिस्तीन रहे, इराक़ गए, ईरान गए, यमन गए, काहिरा गए, मिस्र गए, इंग्लैंड गए। और ये सफ़र का मकसद सिर्फ उनका ये था कि जो ज़ियारतें हैं वो की जाएँ और उनसे फैज़ हासिल किया जाए और शरफ़ हासिल किया जाए। इसके अलावा एक खुसूसी ये भी रहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त जब कुछ लोग यहाँ से मुंतकिल हुए, हिंदुस्तान से दूसरे मुल्क की तरफ गए, तो उनके ख़ानदान के कुछ लोग इंग्लैंड भी गए। जिस तरीके से संदीले का एक ख़ास मोहल्ला है, अशराफ टोला उसको कहते हैं, तो एक इंग्लैंड में भी अशराफ टोला मोहल्ला आबाद हुआ जहाँ उनके खानवादे के लोग रहते हैं। और BBC इंग्लिश न्यूज़ में सैयद तकी अहमद इंग्लिश न्यूज़ पढ़ते थे, वो उनके भांजे हुआ करते हैं। अभी 2008 में उनका रिटायरमेंट हुआ BBC इंग्लिश सर्विस से। इसके अलावा जो उन पर रिसर्च हुआ, उनका जो खानवादा, जो वासी खानवादा है, जो इराक़ के में एक कस्बा है वासिफ, ये वहाँ से ख़ानदान आया और वहाँ के लोग अपने नाम के आगे वास्ती लिखते हैं। और जब वो हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ हाज़िरी हुई और उन्होंने हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की तरफ उनको भेजा। वहाँ से फ़िरक़े खिलाफत अता हुई और संदीला में मखदूम अलाउद्दीन वास्ती संदीलवी तशरीफ़ फरमा है, जिन्होंने संदीला आबाद किया और उसका नाम सनद अल्लाह रखा। और सनद अल्लाह कसरत इस्तेमाल से संदीला हुआ। और जब मुग़ल हुकूमत के बाद
برطانیہ حکومت آئی تو چونکہ انگلش میں ڈی کا استعمال اور دا کا استعمال اور ڈا کا ڈی سے ہی ہے، ڈال بھی ڈی سے لکھا جائے گا، دال بھی ڈی سے لکھیں گے، تو اس لیے وہ نام سنڈیلا ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی روایت ہیں، لیکن جو مستند روایت ہے وہ یہی ہے کہ مخدوم علاء الدین سندیلوی واسطی رحمۃ اللہ علیہ سے اس قصبے کی بنیاد کی شروعات ہوئی، اور کچھ واسطی خاندان کے لوگ بیلگرام میں بھی تشریف فرما ہیں، جس میں سید صغرا واسطی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو خیر آباد کے چھوٹے مخدوم صاحب ہیں وہ بھی اسی خانوادے سے ہیں، اور جن کا تعلق سندیلے سے ہے، اور سندیلہ کے عیدگاہ میں ان کے والد کا مزار ہے، اور چھوٹے مخدوم صاحب خیر آباد میں ہیں، یہ بھی انہی کے خانوادے سے ہیں۔ اور ان کا جو نسبی سلسلہ ہے وہ نسبی سلسلہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچتا ہے۔ اور اب تک جو سندیلے کی تقریباً 17 جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں جو سب سے پہلا جو واقعہ اور جو معاملہ ہے تاریخ میں لکھا جاتا ہے وہ مخدوم علاء الدین واسطی سے ہی شروع ہوتا ہے، اور خانوادہ واسطی سے ہی یہ تمام نسلیں ہیں۔ اور یہ کتاب جو ابھی مکمل ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو دوسری کتاب پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ اس پہ سوانح حیات پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور ایک تیسری کتاب ہے وہ خانوادہ واسطی پہ، کہ کتنے لوگ واسطی خاندان کے یہاں لوگ آئے اور ادیب ہوئے اور شاعر ہوئے، حکیم ہوئے اور علماء ہوئے، مفتیاء کرام ہوئے، تو واسطی خاندان کے کتنے لوگ کیا کیا ہوئے، اس پہ بھی یہ کتاب پہ کام ہو رہا ہے، جس میں ان کے والد ہیں، مخدوم صاحب کے تمام اولاد ہیں، اس طریقے کا ایک جو ہے سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اس سوانح حیات میں یہ بھی ہم نے گوپاموں کا بھی ذکر ہم نے کیا ہے، اور یہاں کے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، قدیم زمانے کے لوگ اور جدید زمانے کے لوگ جو ہیں ان سبھی کا ذکر بھی شامل ہے، تاکہ آنے والے وقت میں ایک یادگار قائم رہے کہ گوپاموں میں بھی کون کون شخصیتیں رہیں جن کا ان سے تعلق رہا تھا۔ حضرت ساگر میاں قبلہ کی جو ایک اور فوقیت یہ حاصل رہی کہ جب ہندوستان بنا تو ہندوستان کی جو ایک کمیٹی تھی، سمویدھان سبھا جسے ہندی میں کہتے ہیں، تو اس کمیٹی جو آئین کمیٹی بنی اس میں 17 جو ممبر بنائے گئے تھے، اس میں ان کی چچی بیگم قدسیہ اعزاز رسول بھی ممبر ہیں، گوگل پہ یہ موجود ہے، وہ ان کی چچی تھیں، اور نواب اعزاز رسول صاحب ان کے چچا تھے۔ نواب اعزاز رسول صاحب کے وہاں ہر سال ایک مشاعرہ آل انڈیا ہوا کرتا تھا، بڑا تاریخی مشاعرہ ہوتا تھا عمرہ کوٹھی پہ، اور ساگر میاں صاحب حضرت قبلہ تعلیمی دور تھا، لیکن شعر و شاعری کا ان کو شوق تھا، فارسی کلام اکثر کہا کرتے تھے، تو اس وقت میں شیری بھوپالی، آرزو لکھنوی، جگر مراد آبادی، یہ تمام شعراء وہاں آیا کرتے تھے، اور انہوں نے جب آپ کو سنا تو جگر مراد آبادی صاحب نے ہی نواب اعزاز رسول صاحب نے ان کے چچا نے کہا کہ صاحب ہمارا یہ بھتیجا اس کو بہت شوق ہے، آپ اس کو اپنا شاگرد بنائیں، تو یہ ساگر نام جگر صاحب نے رکھا، جبکہ ان کا اصلی نام سید شرف الدین احمد شاہ محمود عالم ہے، لیکن یہ ساگر تخلص جگر صاحب نے دیا، اور اکثر جگر صاحب سندیلہ آتے رہتے تھے، اور جگر صاحب کا جو دیوان جگر ہے اور جو سوانح حیات ہے اس میں اس کا ذکر بھی ہے، جگر صاحب نے سندیلے کا ذکر بھی کیا ہے کہ کہاں کہاں ہر سال پہنچتے تھے، یہ ساگر تخلص انہوں نے دیا، اور ان کو شعر و شاعری کا شوق تھا، یہ معلوم نہیں تھا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ تصوف کی طرف راغب ہو جائے گا، تو طالب علمی کے زمانے میں ان کے چچا فوج میں کلکتہ میں ہیڈ کوارٹر میں کرنل تھے، تو آپ نے 6 مہینے فوج میں ملازمت کی، والد صاحب کی طبیعت زیادہ علیل ہوئی تو پھر واپس بلایا اور واپس وہ آ گئے اور یہاں اپنے خلق خدمت کا کام کرنے لگے۔ تو یہ اس کے بعد میں جو اشعار کا جو شوق اور ذوق رہا وہ عشق حقیقی میں بھی ہے اور عشق مزاجی میں بھی ہے، ان کے کلام سے ایسا محسوس ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں پہ جگر مراد آبادی صاحب کا جو کلام ہے اس کا عکس بھی نمایاں اس میں ہوتا ہے، اور بہت سا ایسا کلام تھا جو فارسی کلام تھا جو ہمارے سمجھنے سے الگ تھا، ہم قاصر تھے اس سے، تو اس کو ہم نے ہدف کر دیا، اور ابھی کچھ لوگوں کے ذریعے دکھایا کہ جو ان کی سوانح حیات لکھی جا رہی ہے تو اس پہ اس کلام کو ہم کوٹ کریں گے بعد میں۔ ابھی یہ کتاب جو ہے منظر عام پہ آئی، تقریباً 3 لوگ اس کتاب میں پہلے تھے لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں چھپوا پائے، لیکن ہم نے کوشش کی، اللہ کا فضل ہے کہ یہ کتاب منظر عام پہ آ گئی، اور میں نے یہ مناسب سمجھا کیونکہ وہ پاماؤ سے ان کا بہت گہرا تعلق تھا اور خصوصی تعلق تھا، اور یہاں کے لوگوں نے ان کو بڑی محبتیں دیں، اور اس لیے میں نے انس فاروقی صاحب کے وہاں آج یہ رسمی اجرا کا ایک مختصر سا پروگرام رکھا۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی اور یہ موقع عطا کیا، میں آپ سب کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے مجھے سننے کا یہ موقع دیا، بہت بہت شکریہ۔ اور میں ایک ان کی جو قطع اس کے ساتھ میں اختتام کرنا چاہتا ہوں، جو سلسلے کے بارے میں ہے کہ بنو وہاں مخدوم علاء الدین سندیلوی سے لے کے جو بنو ہاشم خاندان تک جو سلسلہ ہے، اس سلسلے میں ایک شعر یہ تھا ان کا، آج ہم نے انہیں پکارا ہے، آج ہم نے انہیں پکارا ہے، بے سہاروں کا جو سہارا ہے، ہم ہیں وابستہ زلف دراز، ہم ہیں وابستہ گیسو دراز،
دور تک سلسلہ ہمارا ہے، دور تک سلسلہ ہمارا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ محفل واپس لگانے زلف دراز ضرور شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و کریمنا و مرشدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے مہمان خصوصی کے کلام کے بعد پھر کسی کو کلام کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے انس فاروقی اور فرحان صاغری اور محسن نوشاد ندوی اور عمران اور محبت صاحب، ان لوگوں کی مہربانی سے ہمیں کھڑا کر دیا گیا۔ حالانکہ میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا عمران صاحب جو بغل میں بیٹھے رہتے ہیں، حقیقت میں ان کے جگری نوشاد صاحب ندوی کے دوست ہیں، اور نوشاد صاحب ندوی محسن صاغری صاحب کے بہت دل و جان سے چاہتے ہیں۔ میں محسن صاغری صاحب کا تعلق خاندان صاغریہ سے ہی جوڑتا ہوں۔ یہ ہمارے بہت ہی قریبی ہیں۔ اب صاغر میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہی نقش قدم پر چکے چلتے ہیں، میں بھی ان سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں۔ صاغر میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے، درود شریف کے عامل تھے، یہ مجھے پوری طرح سے معلوم ہے۔ اور جنہوں نے عشق سے خدا بھی نہ بچ سکا، اقبال شعر عرض ہے، جنہوں نے عشق سے خدا بھی نہ بچ سکا، اقبال تعریف حسن یار میں قرآن لکھ دیا۔ تو صاغر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے، محسن صاغری ان کے عاشق ہیں، اللہ ان سے راضی، لقد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ صاغر میاں صاحب سے راضی اور صاغر میاں صاحب ان سے راضی، اور ہم سبھی لوگ محسن صاغری سے راضی ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اچھے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آئے ہوئے جس میں ہمارے نوشاد ندوی، فرحان صاغری اور عمران صاغری، محبت صاحب اور حافظ شاہ نواز صاحب، جتنے بھی حضرات ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ زیادہ نہ کچھ کہہ کے ہم اتنا نہیں چاہتے ہیں کہ انہوں نے محسن صاغری نے جو کتاب کا اجرا کیا ہے، سمجھ لیجئے علم کی روشنی پھر سے روشن کر دی ہے۔ صاغر میاں کے بعد میں انہوں نے ان کا نام بلند کیا، اس لیے ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں۔ ان جملوں کے ساتھ ہم فرحان صاغری اور خصوصاً ہمارے بھانجے، ہمارے شاگرد انس فاروقی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔